سر کیا یہ تینوں پارٹیاں جو کچھ کر رہی ہیں آپ کے خیال میں ان کے ساتھ بیٹھنے میں رکاوٹ کیا ہے؟ خان صاحب سے جب بھی بات ہو وہ کہتے ہیں کہ میں چور ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، باقی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا یا میری جماعت بیٹھ جائے گی۔ سر آپ کے خیال میں ان تمام جماعتوں کا کلیکٹیو ہونا کور ایشوز کے اوپر کتنا امپورٹنٹ ہے؟ بڑا ضروری ہے جی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ قوم جو ہے وہ ان کی آپس کی جو انا پرستی اور آپس کی جو الزام تراشیاں ہیں اس کی بنیاد کے اوپر عوام جو ہے وہ ڈائریکٹ وکٹم بن گئی ہے۔ حقیقت میں مساک غربت کوئی نہیں کرنا چاہتا، مساک کشمیر کوئی نہیں کرنا چاہتا، مساک دہشت گردی کوئی نہیں کرنا چاہتا۔ جو پاکستان کے بنیادی ایشوز ہیں ان کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے۔ جھوٹ، گالی اور انتشار اور الزام تراشی کی سیاست آپ کی کہاں تک چلائیں گے آپ؟ پہلی بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی جانب سے بیانیے آ رہے ہیں وہ بڑے غور طلب ہیں کہ جناب فلانے سے ملاقات ہو گئی، فلانے انڈیکیشن یہ کیوں دی جا رہی ہے؟ اس کو باقاعدہ آئی ایس پی آر نے اور مقتدر حلقوں نے اس کی جو ہے وہ نفی کر دی ہوئی ہے، کیونکہ 9 مئی کے واقعات ہوئے اور ان کے جو لوگوں کو سزا ملنی چاہیے، چاہے وہ جو بھی ہوں، چاہے وہ میں ہوں یا کوئی اور ہو۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے کیونکہ پارٹی بری طریقے سے انتشار کا شکار ہے اور کھینچا تانی جو ہے وہ جاری ہے، جس کی بنیاد کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں ابھی وہ عید سے پہلے آ جائے گا، خان باہر آ جائے گا، عید کے بعد آ جائے گا، اپریل کے آخر میں آ جائے گا، تاکہ پارٹی جڑی رہے۔ ورنہ یقین مانیں کہ پارٹی بری طریقے سے جو ہے وہ انتشار کا شکار ہے، اور اب اس کو گدوں کی طرح جو ہے لوگ نوچ رہے ہیں، اور وہ لوگ نوچ رہے ہیں جن کا پارٹی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ ایک ملک ہے جس کے اندر آپ کے پی کے اگر آپ بات کر لیں، کے پی کے اندر جو ہے 384 انڈسٹری جو ہے وہ ایک سال میں جو ہے وہ 2 سال میں بند ہو چکی ہے، تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اور یہ جو کے پی کے اندر جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان میں 60% اضافہ ہوا ہے، کون ذمہ دار ہے؟ سی ٹی ڈی کا وہاں فیلئر کون ذمہ دار ہے؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے آپ الزام تراشی، اور یہ جو آپ نے کہا کہ جی میں چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھتا، یہ میرے خیال میں تو اس کے ایک بھونڈا مذاق کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ کیوں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کون بیٹھا؟ مجھے یہ بتائیں، پرویز الہی کو کیا کیا کہتے ہیں؟ پرویز الہی کس کے ساتھ بیٹھا؟ کس نے اس کو اپنا صدر بنا لیا؟ یہ صرف جھوٹ ہے، اور میرے خیال ہے کہ اس متواتر اور اس روانی اور اس تواتر سے بولا جا رہا ہے کہ وہ آپ کو سچ لگنے لگے۔ حمید گل صاحب، سر یہ جو چیلنجز ہیں حکومت کے، آپ کے خیال میں یہ کتنے امپورٹنٹ ہیں اور کیا اس پہ کوئی پلاننگ نظر آتی ہے؟ کیونکہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں ہم نے دیکھا محمد اورنگزیب صاحب کو لے آیا گیا بغیر کسی کنسلٹیشن کے، ان کو عہدہ دے دیا گیا، اسحاق ڈار صاحب کو سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ اب یہ جو ڈیسیجنز ہیں، محسن نقوی صاحب کو لایا گیا، باقی شخصیات کو سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ اب اس میں نون لیگ کے سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہیں کہ یہ 2 شخصیات اس حکومت کی صحت کے لیے اچھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لائے گئے ہیں، خود سے نہیں آئے۔ تو آپ کے خیال میں کچھ پلاننگ موجود نہیں ہے، بس اقتدار کے لیے ایک راستہ تھا جس کے قریب کسی طرح پہنچنا تھا، لیکن اب اس میں جو کمپرومائزز کرنے پڑے وہ کیے ہیں دونوں جماعتوں نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، ڈنگ ٹپاؤ پالیسی چل رہی ہے، یعنی کہ آج کا دن گزر جائے اور پھر آگے اللہ دیکھیں گے، پھر جو اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پالیسی ان کی آئی ہے، اسٹیٹمنٹ آئی ہیں 2 شخصیات کے متعلق، یہ بہت غور طلب ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا وہ لوگ جو پارٹی کے لیے سیکریفائزز دیتے ہیں وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں؟ کیا ان کو نہیں معلوم؟ اس ٹائم پہ مسلم لیگ جو ہے وہ 2 دھڑوں میں بڑی واضح تقسیم ہوئی ہوئی ہے، اور ظاہر ہے مسلم لیگ کی جو سینئر قیادت ہے اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پنجاب جو ہے اس کو اپنا مسکن بنایا جائے گا، کیونکہ پنجاب سے ہی وہ وزارت عظمیٰ تک پہنچے تھے۔ ایک دفعہ پھر وہ پنجاب کے اندر اپنے ڈیرے ڈال رہے ہیں، اور بڑا واضح جو ہے ایک سینس آف بیٹریل موجود ہے پنجاب کے اندر، اور وہ اپنے ہی گھر والوں کے خلاف ہے۔ اور محلاتی سازشیں جو ہیں وہ تو پوری دنیا کے اندر ویل نون ہیں، لیکن جہاں تک تعلق ہے 2 شخصیات کا، ان کے پر کاٹے جائیں گے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اورنگزیب صاحب کو وزارت تو ضرور مل گئی، لیکن اس کے بعد اکنامک کمیٹی کی جو سربراہی تھی اور اسی طریقے سے ان کی جو ہاتھ تھے ان کو باندھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن بہرحال وہ کوشش کون کر رہا ہے آپ کے خیال میں؟ حکومت کر رہی ہے؟ دیکھیں کہ ہونی چاہیے، کیونکہ پارٹی کے لیے جو لوگ قربانی دیتے ہیں، کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں دن رات، ان کو وزارت ملنے کی امید ہوتی ہے، اور جب وزارت ان کو نہیں ملتی تو ظاہر ہے پھر وہ ایک کاؤنٹر پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ وہاں شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجے کے اندر جو اسکرمشز ہیں، انٹرنل اسکرمشز، جو اپنی اندرونی مشکلات ہیں، وہ ایک دوسرے کے آڑے آتی ہیں، اور پھر اس طرح سے وہ مفلوج کر کے رکھ دیتی ہیں ان تمام شخصیتوں کو جو پیراشوٹر طور پر آئے ہوتے ہیں۔ اب جو دوسری بات اس کے اندر ان کی جو معاشی عدم استحکام ہے،
اس کے لیے جو پالیسی ہے وہ اس ٹائم پہ کوئی پالیسی نہیں ہے. اگر آپ نے مانگے تانگے کے اوپر گزارا کرنا ہے، ابھی امتیاز صاحب نے کہا کہ یقیناً ہم نے اپنی جہاں استطاعت کے مطابق بڑی کامیابیاں حاصل کیں عسکری محاذ پہ، دیگر محاذ پہ، لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ SIFC کے قیام جو کہ ایک بہت خوبصورت خیال ہے، سب کچھ ہم نے ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے ہاں، سر. لیکن ابھی تک ہمارے پاس آیا کیا ہے اور کیوں سر پاکستان میں حکومتیں جہاں چینج ہوتی نہیں نا. میں واپس عبداللہ صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. نوشاد صاحب، سر چلیں SIFC کا تو حوالہ ہم نے دیا، لیکن وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ کیوں بنایا گیا. حکومت کی نااہلیوں کی وجہ سے ہمیں ایک ایسا ادارہ بنانا پڑا.